ایک بات یہاں بھی یہ رکھو، خواتین میرے بہت خلاف ہو گئی ہیں آج کل، سننا بھی چھوڑ دیا. احمد بھائی نے بولا خواتین بالکل مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہیں بیان میں. وہ سمجھتی ہیں میں ظالم ہوں، میں عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں ہوں، میں عورتوں کو برباد کر رہا ہوں. میں برباد نہیں کر رہا، میں بیلنس بات کرتا ہوں. ہمارے یہاں کچھ مذہبی اسکالر، کیونکہ عورت ہے کمزور سوسائٹی میں، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. عورت کمزور ہے، فزیکلی بھی کمزور ہے، مینٹلی بھی اس میں وہ برداشت نہیں ہے. اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کے مرد ظلم بھی کرتے ہیں، یہ بات حقیقت ہے. لیکن اب چونکہ ہے کمزور نا، تو اب ہمارے بعض مذہبی اسکالرز نے ہر چیز میں عورت کو فیور دینا شروع کر دیا ہے. نفسیات سمجھ گئے نا کیا ہے؟ کیونکہ غریب کو آپ جب بھی یا کمزور کو جب بھی فیور دیں گے نا، لوگوں کی فین فالوئنگ بڑھے گی، وہ آپ کی طرف آئیں گے. جیسے ایک ریوو والا یا لینڈ کروزر والا جا رہا ہے اور ایک بائک والا آ کے خود ہی کمبخت ٹکرایا اس سے، غلطی کس کی ہے؟ بائک والے کی. آپ بائک والے کو پکڑ کے کوٹیں گے تو لوگ ساتھ نہیں دیں گے آپ کا، سمجھ رہے ہو نا. لیکن آپ ریوو یا لینڈ کروزر والے کو پکڑ کے کوٹیں گے نا، لوگ آ جائیں گے. لوگ کہیں گے طاقتور سے لڑ رہا ہے، وہ تو بیچارہ کیا ہے. یہ ہے، یعنی لوگوں کی ایک نفسیات ہے یہ. حتیٰ کہ آپ لینڈ کروزر والے کو کوٹیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اپنے بھائی بہن بھی آ کے اسی کو کوٹنا شروع کر دیں. لوگوں کے نا ایسے دماغ ایسا ہو چکا ہے. تو اب سوسائٹی میں چونکہ عورت کمزور ہے، تو جو عورت کو فیور دیتا ہے نا، اس کی فین فالوئنگ مردوں میں بھی بڑھتی ہے کہ یار کمزور کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. اس میں یہ نہیں دیکھتے لوگ کہ یہ آواز جائز ناجائز اٹھا رہا ہے یا جائز اٹھا رہا ہے. اس میں فرق کرنا لوگوں نے کیا کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں، چھوڑ دیا ہے. تو اسلام تو اعتدال کا نام ہے. اسلام کس کا نام ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے معتدل امت بنایا ہے. عورت یقیناً کمزور ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں مردوں کی نسبت زیادہ ہیں. مردوں کی نسبت وصیت، نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ مردوں کے حقوق پر کوئی بیان نہیں کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کس کے حقوق کو آپ نے ہائی لائٹ کیا؟ عورت کے حقوق کو ہائی لائٹ کیا. تو جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کس کے ساتھ اچھا ہے؟ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھا ہے. تو لیکن اگر اس میں آپ اعتدال سے تجاوز کرنا شروع کر دو، وہ رائٹس عورت کو دینا شروع کر دو جو فطرت نے بھی نہیں دی اور اسلام نے بھی نہیں دیے، تو لوگ آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ابے ان کو تو عورتوں پہ ترس ہی نہیں آتا، ابے یہ تو خواتین بھی خلاف ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میں اکثر بتاتا ہوں بھائی، جہاں اللہ نے عورت کو بہت ساری چیزوں میں فیور دیا ہے، وہاں بہت ساری چیزوں میں مردوں کو بھی فیور دیا ہے. گھر کا سربراہ اللہ نے عورت کو بولو نہیں بنایا. کس کو بنایا ہے؟ بلکہ بتاؤں، عورت کو اس لیے تو عورت کے حقوق اسلام نے بہت اہتمام سے بیان کیے ہیں کہ وہ ماتحت ہے. آپ کے حقوق ماتحتوں کے بیان کیے جاتے ہیں، سرپرستوں کے کم بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو ویسے ہی سرپرست ہے نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ وہ تو ویسے کیا ہے، تو جو پاورفل ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کمزور کی مدد کرو. اب ہمارے ہاں کمزور کو پاورفل بنایا جا رہا ہے، اس سے سارا نظام فطرت چینج ہو جائے گا. یعنی ایسے رائٹ اس کو دینا شروع کر دیں کہ وہ مرد کو لگے کہ میں بیوی ہوں اور یہ میاں ہیں. تو پھر معاملہ کیا ہو جائے گا؟ اب جو اسکالرز آ رہے ہیں نا، جو کہہ رہے ہیں عورت پر شوہر کی خدمت نہیں ہے، عورت پر گھرداری نہیں ہے، عورت پر یہ نہیں ہے، عورت پہ وہ نہیں ہے، تو وہ تو عورت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مرد دیکھے گا کہ اس میں اور میرے میں کوئی فرق رہا نہیں ہے، تو عورت رکھے گا ہی نہیں. وہ کہے گا یار پھر منہ کالا کرو ادھر ادھر جا کے، ٹینشن پالنے کی ضرورت کیا ہے. اب ہمارے یہاں لبرل انٹیاں بولتی ہیں کہ نہ رکھے، ہم لائف کو انجوائے کریں گے، نہ رکھے. تو جو لبرل انٹیاں ہیں نا، وہ کہتی ہیں نہ رکھے نا، ہم تو اپنی جاب کر رہی ہیں نا. تو لبرل انٹیوں ہی کے تو سارے مسائل ہیں، یہ کہتے ہیں ہم تو جاب کر رہی ہیں. تو بھائی یہ آپ کے دماغ میں کسی نے غلط سافٹ ویئر ڈال دیا کہ آپ کو آدمی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پھر بھی بندہ رکھنا پڑے گا. وہ شوہر نہیں ہوگا تو بوائے فرینڈ ہوگا. اور بوائے فرینڈ کا حشر بھی میں نے آسٹریلیا میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے ولاگنگ میں کچھ چیزیں دکھائی نہیں نا، بتا نہیں سکتے تھے. جو بوائے فرینڈ جو حشر کرتا ہے نا، وہ شوہر سے زیادہ برا حشر کرتا ہے. ٹھیک ہے آپ پہ بوائے فرینڈ کی اطاعت لازم نہیں ہوتی، شوہر کی اطاعت لازم ہوتی ہے، لیکن شوہر پہ حقوق ذمہ داریاں اللہ نے بہت ڈالی ہیں. تبھی کہا ہے کہ اس کی مان کے چلو، اس فضول آدمی کی تو اس کی مان کے چلو. تو ابھی آسٹریلیا میں ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک لڑکی آئی اس کے پاس اور کہنے لگی میرے بوائے فرینڈ نے طبیعت سے مجھے استعمال کیا ہے، اس کے بعد مجھے ٹیشو پیپر کی طرح بولو چھوڑ دی. یہ ایک دوسرا پہلو ہے سوسائٹی کا جو ولاگنگ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے نا، ولاگنگ میں ٹرینیں آ رہی ہیں، ایک سیکنڈ لیٹ نہیں ہو رہی. ایک سیکنڈ ٹرین جاپان کی بہت واقعی بڑا خاندانی قسم کا اسٹیشن تھا، یوں بل کھاتی ہوئی ایسی ٹرینیں. ایک دوسرا پہلو ہے جو بہت ہی بھیانک پہلو ہے سوسائٹی کا. اتنا بھیانک پہلو ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی، اتنا خطرناک پہلو ہے. لیکن چونکہ اگر کوئی شخص لنگڑوں میں پیدا ہو نا، تو وہ سمجھے گا کہ دنیا میں سارے لنگڑے ہی ہوتے ہیں. دیکھو ایک آدمی کی ناک کٹ گئی، وہ ناک والوں میں آئے گا، بولے گا بھائی سب کی ہے میری نہیں ہے، تو احساس کمتری میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. لیکن جب پیدا ہوا ایسے لوگوں میں جن کی سب کی کٹی ہوئی تھی، تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا؟ جو ناک والا آئے گا نا اس کو سمجھے گا یہ تھوڑا سا ایب نارمل لگ رہا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ کیا لگ رہا ہے؟ یہ بندہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، پتہ نہیں پوڑا سا کیا نکلا ہوا اس کے. جو لنگڑوں میں پیدا ہوا، سارے ہی پولیو کے مریض تھے، بچپن سے لنگڑے تھے، اس کو یہ احساس ہوگا کہ میرے اندر عیب ہے.
وہاں تو 2 ٹانگوں پہ کوئی چلتا ہوا آئے گا, بولے گا بھائی یہ کوئی جادو تو نہیں ہے, کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی, یہ کیا ہو گیا اس کو. تو اس سوسائٹی کا یہ حال ہے. کچھ ٹینشنیں, ڈپریشنیں انتہائی ڈینجرس ہیں, لیکن چونکہ اس میں ہر گورا مبتلا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی اسی کا نام ہے. ان کو نہیں پتا کہ بھائی یہ نیچرل نہیں ہے, یہ جو تم خودکشیاں کر رہے ہو نا, یہ اسی وجہ سے کر رہے ہو.